بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ روز محشر تک اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ ہزاروں انسانی ذہنوں میں یہ کتاب نور بن کر محفوظ ہے۔ اس کتاب کی ایک سورہ العمران کی آیت 61 میں اللہ تعالیٰ نے جھوٹوں پر لعنت فرمائی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی نہیں بلکہ تمام انبیاء اکرام کے سردار بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بزدل ہو سکتا ہے، مومن بخیل ہو سکتا ہے، مگر مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ان دو باتوں سے سچ کی اہمیت اور جھوٹ سے نفرت کا اندازہ کر لیں۔ اور سب سے اہم اور بنیادی بات کو تو ہم بھول ہی چکے ہیں۔ قرآن میں بارہا اہل ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے سیدھی اور سچی بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیا ہم اہل ایمان میں شمار نہیں ہوتے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جس پر اللہ رب العزت نے لعنت فرمائی تو کائنات کے ذرے ذرے، چرند پرند، ہر جاندار نے اس پر لعنت ڈال دی؟ کیا ایک جھوٹ کی وجہ سے ہم اتنی لعنتوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہیں؟ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، آپ کو ہر کوئی اتنی آسانی سے جھوٹ بولتا دکھائی دے گا جیسے گلاس میں پانی ڈال کر پیا جا رہا ہے۔ کوئی ندامت لہجے میں کوئی لڑکھڑاہٹ نظر نہیں آئے گی۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ آنکھوں سے جھوٹ پکڑے جاتے ہیں، اب تو آنکھیں بھی بڑی ڈھیٹ ہو گئی ہیں، بڑی ڈھٹائی سے مخاطب کی آنکھوں میں جھانکتی ہیں اور بے باکی سے جھوٹ بولتی ہیں۔ انسان کے نیک اعمال نور بن کر اس کے وجود میں اترتے ہیں اور خون میں شامل ہو کر پورے وجود کو روشن کر دیتے ہیں۔ جھوٹ ایک تیزاب کی صورت میں وجود میں داخل ہوتا ہے اور ہڈیوں سمیت سارے وجود کو گھلا کر رکھ دیتا ہے۔ دین اسلام میں اپنی جان بچانے اور اپنی بیوی کو وقتی طور پر بہلانے کے لیے جھوٹ یعنی بے ضرر جھوٹ کی اجازت ہے۔ خیال رہے کہ سگی اولاد سے بھی جھوٹ بولنے کی ممانعت ہے۔ آپ اپنے ارد گرد ان افراد کو دیکھیں جو رہنمائی کا دعویٰ کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو پیغمبروں سے تشبیہ دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کس پیغمبر نے اپنی قوم سے جھوٹ بولا اور اسے یو ٹرن کا نام دیا؟ کس پیغمبر نے اپنے مخالفین کی خواتین کی تذلیل کی؟ کس نے دوسروں کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا؟ یقیناً کسی نے بھی نہیں۔ سیاست ایک بے رحم کھیل ہے اور یہ سب سے زیادہ اپنے کھلاڑیوں کے لیے بے رحم ہے۔ اتنی ذلت، اتنی چالاکی، اتنے فریب کے بعد جو آپ کو عوامی عہدہ ملتا ہے، اس کے غلط استعمال پر دنیا میں رسوائی اور آخرت میں پکڑ ہے۔ میری اس ملک کے سیاستدانوں سے اپیل ہے کہ خدا را سیاست کریں، اس ملک کا نظم و نسق بھی سنبھالیں، مگر اپنی قبر کو ساتھ ساتھ بھاری مت کریں۔ آپ نے ایک دن مرنا بھی ہے اور مجرم کا ریمانڈ قبر میں شروع ہو کر روز محشر تک جاری رہے گا۔ وہاں کوئی آپ کے حق میں نعرے لگاتا ہوا باہر نہیں نکلے گا۔ خود کو اس جھوٹ کی دنیا سے آزاد کر لیں۔ حقیقی آزادی یہی ہے۔